السلام علیکم. اس ٹاپک کا عنوان ہے اسپیس فار ڈائیلاگ ود نیشنلسٹ پارٹیز، یعنی کیا بلوچ قوم پرست جماعتوں کے لیے قومی سیاست میں جگہ سکھڑ گئی ہے. آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمیں روکتی ہے، تو دوسری طرف علیحدگی پسند کہتے ہیں کہ تم کیوں قومی دھارے کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو. آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج کیوں ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے؟ جو اسلام آباد میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ جوڈیشری اور میڈیا کے ہیں، وہ بلوچستان کے مسئلے کو بالکل سطحی طور پر دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کے دو پہلو ہیں، ایک سیاسی ہے، ایک معاشی ہے، جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی آزادانہ رائے نہیں دے سکتے، یعنی ہمیں ووٹ کا حق نہیں ملا ہے ابھی تک آزادانہ. اسلام آباد کو ہمارے وسائل تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ہماری عوام اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں جب تک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہاں کے نوجوانوں کو آپ روزگار نہیں دیں گے، آپ یہ جو مار کٹائی ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتی. اور کیا مسائل ہیں؟ کیوں نہیں قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر اور پروونشل اسمبلی کے اندر آ سکتی ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا چیلنجز ہیں وہاں؟ یہاں تک ہمارے بچوں کو اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ ایک پرامن احتجاج آپ کے دارالخلافہ اسلام آباد میں کریں. ہم سمجھے تھے اسلام آباد تمام صوبوں، تمام قومیتوں کا دارالخلافہ ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ پنڈی کی ایکسٹینشن جو ہے، جی ایچ کیو کی ایکسٹینشن جو ہے، وہ اسلام آباد تک آ گئی ہے. میں حقیقتاً نا امید ہو چکا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ سے، پاکستان کی جوڈیشری سے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں سے. اور یہ نا امیدی بلا وجہ نہیں، اس نا امیدی تک ہمیں پہنچانے والے یہی ہیں. دنیا کے ساتھ جو بھی فورن پالیسی آپ بنانا چاہتے، جو تعلقات بنانا چاہتے، تو یہ مشترکہ ہونے چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو فورن پالیسی آپ بنائیں گے اس میں سب سے پہلے آپ پنجاب اور سندھ کے لوگوں کا خیال رکھیں گے. اسی طرح بلوچ بیلٹ کے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں، جو ملک لگتے ہیں، یا پشتون بیلٹ کے ساتھ جو ملک لگتے ہیں، ان کے مفادات کا خیال رکھا جائے. سینٹ کو آپ اختیارات دیں، وزیر اعظم آپ کا سینٹ سے آنا چاہیے، آپ کا جو بجٹ ہے وہ سینٹ سے پاس ہو. کہ تمام چیزوں کے باوجود، تمام زیادتیوں کے باوجود تو ہمیں سیاسی ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے. اور یہ بھی قومی پارٹیوں کا فرض ہے، ہماری جماعت کا، بڑی جماعتوں کا، سب کا یہ فرض ہے. ان کو کوشش کرنا چاہیے، کوشش کیا بھی ہوگا کہ قوم پرست جماعتوں کو سیاسی ڈائلاگ کے مگر اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے کون سا وہ اپروچ ہے، کن نکات میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. مالک بلوچ صاحب، اس طرح سعید الخان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، سیاستدانوں کو، سب کو مل کے بیٹھ کرنا چاہیے. تو کانسٹیٹیوشن کے اندر تو آپ فوجیوں سے سیاست پہ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے خود ووٹ اٹھایا ہے کہ وہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کون سے فریم ورک میں بات چیت ہوگی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تمام سیاسی لوگوں کی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو. جب آل پارٹی کانفرنس ہوئی، تمام پارٹیاں موجود تھی، اس میں عسکری قیادت بھی تھا. سب نے کہا کہ آپ جا کے مذاکرات کر لیں، لیکن جب مذاکرات کامیابی کی طرح بڑھ رہے تھے تو وہاں پہ رائے میں اختلاف آئی. میں نے محسوس کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے
ایک سیکشن اس مذاکرات کے حق میں نہیں تھا اور وہ اس پہ حاوی تھا. تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ جب میں نے کوئٹ کی تو وہ تمام چیزیں وہاں کے وہاں رہ گئی ہیں. میں دوسری بات ایک 2-3 منٹ کی کہوں گا پھر آپ سے اجازت لوں گا. یہ جو پچھلا الیکشن تھے بلوچستان میں، کے پی، اس میں فاٹا میں، جی بی میں، کشمیر میں عموماً سلیکٹیو الیکشن ہوئے تھے لیکن لمیٹڈ سلیکشن ہوئے تھے. یہ نہیں کہ بلوچستان میں 70 کے بعد فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ 100% الیکشن کبھی نہیں ہوئے ہیں. لیکن جو اس دفعہ ہوا وہ الیکشن نہیں تھے بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں اکشن تھے. بولیاں لگ گئی تھی. جو زیادہ مال دے سکتا تھا. اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نیشنل اسمبلی موسٹ سینسیٹیو علاقے کا کینڈیڈیٹ تھا پارٹی کا، گوادر کیچ کا. میں نے 22 ہزار ووٹ لے لیے. جو میرا مقابل میں تھا وہ اس علاقے کا تھا ہی نہیں، اس علاقے کا تھا ہی نہیں، لیکن اس کو 40 ہزار ووٹ دے کے کامیاب کیا. وہ 40 گھرانوں کو بھی نہیں جانتا ہے، آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں. اسی طرح سردار اختر جان کلات کی سیٹ جیت رہا تھا، اعلان بھی ہوا، لیکن 2-3 دن کے بعد اسی طرح خوشاد جو یہ نوجوان ہے یہ بھی جیت گیا تھا. مشر محمود خان بھی دوسرے سیٹ سے جیت چکا تھا. لیکن ایسا ہوا کہ بلوچستان میں میرے لیے بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز قابل احترام ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن میں نے پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ جو میاں صاحب اور زرداری صاحب کو کہا، میں نے کہا جی آپ ان لوگوں کو کیوں لیتے ہو، ان کو کیوں ٹکٹ دیتے ہو جو آپ کے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو آن بورڈ کرنے کے لیے بلوچستان کے حقیقی نمائندوں یا بلوچستان کے عوام کو اہمیت دینی ہوگی. آج میرا کارکن جو جمہوریت پسند ہے، پرو فیڈریشن ہے، کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے، مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ ڈاکٹر کب تک آپ ہمیں خوار کرو گے؟ 5 سال ہم خوار ہیں، الیکشن کرتے ہیں، ڈرگز مافیا کو فیس کرتے ہیں، لینڈ مافیا کو، پیٹرول مافیا کو، اور رزلٹ یہ آتا ہے کہ 45 میں ہم جیت رہے ہیں، 47 میں جو ہے نا کوئی اور جیت گیا. میرے پارٹی کے 10 سیٹیں وہ لے گئے. میرے پاس آج بھی پروف ہے کہ صوبائی اسمبلی کے 8 سے 10 سیٹیں ہماری لے گی، قومی کی 1 سیٹ لے گی. تو یہ اس دفعہ الیکشن نہیں تھا. اور باقی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کی سپرمیسی، جوڈیشری کی آزادی. اب پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، میڈیا ہو، یہ سب ڈھانچے ہیں، ان میں کسی میں روح نہیں ہے، کسی میں روح نہیں ہے. میں جا کے انصاف جوڈیشری سے مانگتا ہوں، وہ خود انصاف مانگ رہا ہے کہ مجھے تحفظ دو. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں. ایک جانب بھوک ہے، نفرتیں ہیں، سب کچھ ہے، دوسری جانب یہ کارکردگی ہے کہ جج بھی ڈر رہا ہے اور پارلیمنٹ کا ممبر بھی ڈر رہا ہے، جو جرنلسٹ بھی ڈر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے بڑے پولیٹیکل پارٹیز تھے، ان میں بہت ہم نے جو ہے نا ان سے امیدیں تھی کہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے کمپرومائز کر کے وہ جو پی ڈی ایم کی روح تھی وہ اس الیکشن سے نکالا. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ مالک بلوچ صاحب.
تو میں اختر مینگل صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں، چونکہ آپ نے کہا کہ قوموں کا جو ہے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا، آپ نے درست کہا، اور آپ نے جو خود مختاری کی بات کی، مجھے کم از کم ایسا لگتا ہے ایز اے رپورٹر کہ ہم بہت دور ہیں جو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اختر مینگل صاحب، آپ پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں، اور جب آپ پی ڈی ایم کا بھی حصہ بنے، عمران خان صاحب کی حکومت کا بھی حصہ بنے، تو آپ نے کچھ شرائط رکھی۔ اس کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ آپ لوگ حل کریں۔ جب حکومت میں جاتے ہیں تو تب میں جب آپ سے ملتی ہوں تو آپ فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں۔ یہ جو آپ کے اتحادی ہیں مین سٹریم پارٹیز، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، سعید الخان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پہ تو مانتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان میں کیپیسٹی نہیں؟ کیا ول نہیں؟ کیا یہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے؟ واٹ از دا پرابلم سر؟ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اور اگر کوئی اس کو حل کرنا چاہتا ہے تو سیاسی بنیادوں پر اور سیاسی لوگوں کے ہاتھوں سے ہی حل ہوگا، نہ ہی ہمارے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی بندوق سے حل ہوگا، نہ ہی ہماری فوج کی توپوں سے حل ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جس کا یہ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ حل کرے گی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ تو اور دوسرے ہمارے ملیٹنٹس جو ہے نا وہ بیٹھ کے اس کو حل کریں، لیکن حل نہیں ہوگا۔ یہ سیاسی بنیادوں پر پولیٹیکل لوگ ہی، اور وہ پولیٹیکل لوگ قیادت بااختیار ہوں، چونکہ جو ہمارا تجربہ رہا ہے پچھلے ادوار میں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت سے جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا مسنگ پرسنز کی بازیابی پر، ابتدا میں تو انہوں نے ہمارے ان نکات پر اتفاق کرتے ہوئے ان ڈاکومنٹس پہ سائن بھی کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اس بارے میں بااختیار ہوں گے، لیکن وقت گزرتا گیا اور ان کو بھی پتا چلا کہ نہیں، بلوچستان جو ہے نا وہ کیا زون کہیں گے آپ اس کو، غیر ممنوع علاقہ ہے، اس میں کسی بھی سیاسی مداخلت کی اجازت نہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے یا اپنے اقتدار کی مدت میعاد کو وسعت دینے کے لیے انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی اور بلوچستان کے حقوق کی قربانی دینے میں جو ہے نا انہیں گریز نہیں کی۔ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ہماری بہت بڑی منتوں کے باوجود ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے نمائندگی شامل تھی کہ وہ جائیں بلوچستان میں۔ یہ ہماری تجویز پر انہوں نے اس پر اتفاق کیا، اور پارلیمنٹ کے سے جو ہے اس کی اپروول دی گئی کہ وہ جائیں بلوچستان میں، وہ پولیٹیکل لوگ جا کے وہ خود اینالائز کریں، وہ صرف بلوچ یا بلوچ قوم پرستوں کی بات کو نہ سنیں۔ وہاں پر جو آپ کے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہاں پہ ٹریڈ یونینز ہیں، وہاں پہ کاروباری لوگ ہیں، وہاں پہ علاقے کے لوگ ہیں، وہاں پہ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں اور پھر کسی کنکلوژن پر آئے۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اس دن کے بعد ایک بھی میٹنگ اس پارلیمانی گروپ کی نہیں بلائی گئی۔ کیوں نہیں بلائی گئی ہو؟ شاید کہیں سے وہی نازل ہوئی ہوگی۔ اور پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو آپ کو یاد ہوگا ایک انفورس ڈس اپیئرنس کے حوالے سے ایک بل تھا جو اس وقت کی منسٹر ہیومن رائٹس تھی، انہوں نے بھی کہا تھا جی وہ بل جو ہے مسنگ ہو گیا ہے۔ اس کو بڑی مشکل سے ہم نے کسی عقوبت خانوں سے نکال کے لایا ہے اس بل کو، اور جب ہم لوگ نے پی ڈی ایم کی حکومت کو مجبور کیا تو اس میں ایسی ترامیم لائی گئی تھی جو مطلب قابل عمل درآمد نہیں تھی، جس میں ایک شک لائی گئی تھی کہ اگر کسی نے غلط انفارمیشن دی تو اس کو 7 سال کی سزا دی جائے گی۔ ایک تو پہلے سے ہی ہم لوگوں کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی تلوار لٹک رہی ہے، اور اگر یہ اس پر شک ڈال دی جاتی تو وہ 2 داری تلوار ہو جاتی۔ اور وہ بل بھی
जब हमने उसमें काफ़ी शोर मचाया वो नुक्ता उससे निकाल दिया गया, लेकिन वो फिर हमारे मिसिंग पर्सन्स की तरह फिर से मिसिंग है। तो इसका हल वाहिद हम समझते हैं कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए और वो लोग जो गैर जानिबदार हों, मुझे तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर लगती हैं, एस्टेब्लिशमेंट जानिबदार हैं, हम नेशनलिस्ट भी शायद बायस्ड हों या जानिबदार हों, कोई ऐसे मैंडेटर लाए जाएं जो ना मेरे चाचा के लड़के हों ना किसी और के मामे हों, वो बैठकर इस मसले को खुश असलूबी की तरफ, हल की तरफ ले जाएं। और वो जिन पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ये जरूरत हो, वो पॉलिटिकल पार्टी या वो हुकूमत जिसमें वो जरूरत हो, लेकिन मुझे कोई जरूरतमंद लोग ही नजर नहीं आ रहे, माजरत के साथ। सईदुल खान साहब, जरूरतमंद लोगों की जरूरत हर जगह होती है, मगर आपने अपनी सियासत के अंदर बड़ी जुर्रत की। आप एक केडर थे, आप स्ट्रगल करके ऊपर आए, आप में एक पर्सनल जुर्रत है। अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि अकूबत खानों में वो बिल जो है वो गायब हो गया, तो क्या ये मुमकिन है कि लापता अफराद का मामला जो है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को कभी कोई वक्त आएगा कि उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा और विदाउट एनी कंडीशंस इसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा? और ये ओनस आपके ऊपर इसलिए है चूंकि वो बिल सेनेट के अकूबत खानों में जाके जो है वो गायब हुआ और आप डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं। ये मेरी एक ज़ाती राय है कि नेशनल अवामी पार्टी जो पाकिस्तान की नेब थी, वो एक बेहतरीन प्लेटफार्म थी कॉमपरस्तों के हवाले से। उसके डीप में जाएंगे, उसको चेक करेंगे, क्यों टूटा, क्यों पाबंदी लगी, लंबी बात हो जाएगी, मगर बेहतरीन प्लेटफार्म थी जिसमें बलोच, पश्तून, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, उर्दू स्पीकिंग, हज़ारे सारे उस प्लेटफार्म से। बड़ी बदकिस्मती हुई, वो टूटी, वो नहीं रही है। अब भी कॉमपरस जमाते, इस बात से भी मैं इत्तिफाक करता हूँ कि सिर्फ बलूचिस्तान के कॉमपरस नहीं, हमारे पख्तूनख्वा के कॉमपरस, सिंध के, यहाँ के जो मसाइल है बड़े सूबे के अंदर, उन सब पे डायलॉग होना चाहिए। और जो स्टेक होल्डर है, और लाजमी ये हमारी सूबे में एक, हालांकि हर इलेक्शन में हमारे नेशनलिस्ट भी होते हैं, वो भी होते हैं, मगर एक जरूरी है कि एक पाक साफ सुथरा जो मुतालबा है कि इलेक्शन का, वो भी होना चाहिए। और सर, आपकी जो पार्टी है क्या वो चाहती है और बतौर आप खुद ये चाहते हैं कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को क्रिमिनलाइज होना चाहिए? आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल, हमारी हर जमात का अपना सियासी मौक़िफ़ होता है। आज भी हमारी जमात में ये बात हो रही है कि जो PDM के इत्तेहाद था या जो हमारी कुलीग थे, उनके दरमियान ये बात किस वजह से वो जो डायलॉग का एक वो था, राबिता क्यों टूटा है, वो जोड़ना चाहिए जी। आज इसलिए एक अच्छा डायलॉग का माहौल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी साहब का भी हमारे सूबे से ताल्लुक है, और हम जैसे छोटे सियासी कारकुन भी बैठे हैं, इसके लिए रोल प्ले कर सकते हैं। और बुनियादी मेरी अपनी तजुर्बा ये कहता है कि बलूचिस्तान के ग्रास रूट लेवल से बलूचिस्तान के मसाइल वसाइल के लिए आम लोगों से बात किया जाए। अच्छा, अभी बहुत शऊर आ गया है बलूचिस्तान के खासकर नौजवानों में। मैं सरदार साहब की माजरत के साथ, क्या वहाँ यूथ के जो नौजवान है या उसके पीछे अवामिल है, वो वहाँ के स्टेक होल्डर पे भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना। वो ये समझते हैं कि हुकूमत में कोई और बात, अपोजिशन में कुछ और बात, मगर इसका हल जमहूरियत है। पहला बात भी जमहूरियत, डायलॉग, आइन, बाद में भी जमहूरियत, आइन, बात करनी चाहिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों में बहुत शऊर है और वो बड़ी देर से वेट कर रहे हैं कोई ना कोई सवाल पूछने के लिए। अख्तर जान साहब, सवाल ये है
کہ اگر سپوز کریں ہم جس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بھی ہیں اور مولانا صاحب بھی ہیں، اور ہمیں واقعی میں یہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کون کس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اگر ہم یہ سپوز کریں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹری پالیٹکس میں بالکل مداخلت کرتی ہی نہیں ہے، پھر بھی اختر جان مینگل، آپ جناب یا جتنے بھی اور بلوچ نیشنلسٹ ہیں، وہ میجورٹیرین پارلیمنٹ یا پنجاب کی ہیجمنی نیشنلسٹ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں پاکستان میں کیسے کم کرے گی؟ Still do you think the only problem of Balochistan is military establishment؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں تو پنجاب کی ہیجمنی ویسے ہی ہے، آپ اس کو کم کیسے کریں گے؟ 1947 سے جو ہے جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی، بلوچستان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رکھ دیا گیا تھا، اور ہم اس وقت سے چیختے بھی تھے، چلاتے بھی تھے، ایوانوں میں بھی بولتے تھے، کسی کو ہماری بات کا یقین نہیں آیا. اور جس طرح مسنگ پرسنز کے کیس کے بارے میں ہم لوگ پوائنٹ ریز کرتے تھے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کیسی بات کرتے ہو، کبھی لوگ بھی مسنگ ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس بھی مسنگ ہوتے ہیں، کبھی سیاسی قیادت بھی مسنگ ہوتی ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ مسنگ پرسنز اب صرف بلوچستان میں نہیں ہے، اور بلوچستان کے پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، بلکہ آپ کی پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور دوسرے علاقوں سے بھی آپ کو مسنگ پرسنز کی جو ہے گواہیاں ملیں گی. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک چھوٹ دی گئی تھی، بلوچستان کو جو ہے اس تشت میں ڈال کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عربیوں کا وہ اونٹ ہے جس کو اگر سر رکھنے کی جگہ دی جائے گی تو وہ تمبو سے جو ہے مالک کو باہر نکالے گا. اور یہی ہوا ہے. اس وقت مجھے آپ بتائیں کہ کون سا وہ ادارہ ہے ملک کا، آپ پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں، عدلیہ، آپ کی میڈیا، آپ کی سول سوسائٹی، یہاں تک کہ بھائی میرے میاں بیوی کے معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو ہاتھ نظر آتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاں جب ڈائلاگ ہوئے تھے، ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں سے جب اپنے نکات رکھے تو انہوں نے ہمیں ڈائیورٹ کیا کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کی، وہ یہ کسی سے ڈر کی چھپی بات نہیں، کیونکہ جب بااختیار لوگ اپنی بے اختیاری کا رونا ہمارے سامنے، ہم بے اختیاروں کے سامنے روتے تھے تو ہمیں بھی ان پر رحم آتا تھا، اور پھر ہم نے ان سے بھی بات کی. اور جب ان سے بات ہوتی تھی، آج نہیں، کل نہیں، 4 دے دیے، 2 دے دیے یا 8 دے دیے، اسی طرح وہ مسنگ پرسنز کو ہمارے حوالے کرتے رہتے تھے. سوال اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ سوال زیادہ نہیں لینے، مگر مجھے پھر بھی 2 سوال تو لینے پڑیں گے کیونکہ لوگ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی میرا نام محمد سلیم ہے، بلوچستان لورلائی سے تعلق ہے میرا، بائی کاسٹ میں بھی ناصر ہوں. اختر مینگل صاحب، آپ سے سوال ہے میرا کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے 18 امینڈمنٹ کو ایک مقدس گائے کی طرح جو ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس میں مزید امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ کنسٹیٹیوشن کی خوبصورتی یہی ہے. اور لاسٹ ٹائم 2010 میں یہی بات ہوئی تھی کہ اس میں فردر ٹائم آفٹر 5 ایئرز اس میں جو امینڈمنٹ مزید ہونی ہے. جب امینڈمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو 8 ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہو رہا، جس سے بلوچستان کو کچھ فائدہ ہوگا. ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی بھی فیڈرل کے پاس ہے. اسی طرح پنجاب اور بلوچستان کے درمیان جب واٹر ایگریمنٹ ہوا تھا ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. اور ہمارا چیئرمین صاحب سے ایک سوال ہے کہ بات آپ بات کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے نیگوسیشن، بلوچوں نے جب بھی نیگوسیشن کیے تو ان کو ابھی بھی ایک فوٹوگرافر جو تھے اس کی لاش ملی ہے. اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، یہ جو چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 19A جو آرٹیکل ہے یہ جو کہ پنجاب میں پاس ہو چکا ہے، اس کے پاس ہونے سے انہوں نے جو بزنس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جم خانہ جیسے لوگوں کو انہوں نے چھیڑا ہے صرف اس ایکٹ کے فائدے کی وجہ سے. تو یہ بلوچستان میں اب تک پاس نہیں ہو رہا. یہ خدا را پاس کیجیے. تھینک یو.
جی سعید خان صاحب کے لیے بھی سوال ہے. میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ خوشحال کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ پہ لائن پہ ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی سوال ضرور پوچھے گا. جی بینگل صاحب, آپ نے جو سوال کیا 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے, دیکھیں 1973 میں جب ایک جس کو متفقہ آئین کہا جاتا ہے 1973 کا, جب وہ منظور کیا گیا, بلوچستان نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی نمائندگی کرنے والے 3 اراکین تھے اس زمانے میں, 4 تھے, چاروں میں سے 3 نے جو ہے اس پر دستخط نہیں کیے. یہ اس خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے, ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پھر کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو, ان کو تسلی دینے کے لیے کنکرنٹ لسٹ ایک شامل کی گئی, اور یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد وہ کنکرنٹ لسٹ جو ہے نا, اس میں جو آئٹمز ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے. وہ 10 سال جا کے 20 سال, 20 سال سے 40 سال کا عرصہ گزر گیا, اور پھر 18 امینڈمنٹ کی شکل میں کچھ اس میں اضافہ کر کے دیا گیا. حالانکہ 18 امینڈمنٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے is not enough for the provinces, صوبے سے مطمئن نہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ اندھی آنکھ سے ایک آنسو بھی آ جائے نا, وہ بڑی غنیمت ہے. تو اس اندھی آنکھوں سے ہمیں ایک آنسو کا قطرہ بھی ملا, وہ بھی بہت ہے. اور اسی دوران آپ نے دیکھا تھا کہ وہ 18 امینڈمنٹ بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہوتی. ہر بار اسی 18 امینڈمنٹ کو ختم کرنے کا ایک نیا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. حالانکہ آج بھی میں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی اس 18 امینڈمنٹ کے ان تمام اس سے مطمئن نہیں. جس صوبے میں آپ کو آپ کے چیف سیکرٹری کی تعینیت کا اختیار نہ ہو, جی آپ کے آئی جی کو تعین آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, تو اس صوبائی یا اس صوبے کے وزیر اعلی کے اختیارات کو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. جی سعید خان صاحب, میرے بھائی نے ایک اور سوال بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ جب کمیشنز بنی اور انہوں نے مذاکرات کیے تو ان کے نتیجے میں لاپتہ افراد کی لاش ملی جنہوں نے اپنی فریاد بھیجی ہوئی تھی کمیشن کے ذریعے, تو پھر کیا حل ہے؟ یقیناً یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یا ہماری صوبے میں ہے, ہمارا صوبہ یقیناً 2 قومیتی صوبہ ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ ہزارہ برادری ہے. وہاں پہ جو ہم جس کو سیٹلر کہتے ہیں, جو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے, تو اس حوالے سے لازمی بات ہے کسی اور ٹائم ہم بات کر سے پاٹھا خیبر پختونخوا کے مسائل ہے, وہ بھی دکھی لوگ ہیں, اس چیزوں پہ بھی بات ہو سکتی ہے. تمام معاملات ملکی آئین کے اندر رہتے ہوئے, چاہے وہ لاپتہ افراد کے معاملات ہو, چاہے اور ایشوز ہو, یا پھر جو بیان لمبی لسٹ ہے اس کا عدالتوں کے ذریعے, انصاف کے ذریعے, جسٹس کے ذریعے ان کا حل ضروری ہے. تو قانون سب کے لیے برابر ہے اور برابر ہونا چاہیے, اور اگر کئی کمی بیشی ہے اس کے لیے پورا کرنا چاہیے, سب کو مل بیٹھ کے کرنا چاہیے. پہلے جو سیاسی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ تو ایک نقطے پہ بات چیت کے لیے اکٹھے ہو جائے, اور تمام مسائل کا حل بھی قانون ہے, آئین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس لیے خاتون کا سوال, اور میں امید کرتی ہوں میری بہن جو ہے باقیوں کی طرح تقریر نہیں کرے گی, سوال ہی کرے گی. میم بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی. میرا سوال ان تمام سیاستدانوں سے ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل, تو جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ, تو یہ سارے سیاستدان خود جاتے ہیں نا, جس کو جو مفاد ہوتا ہے وہ جاتا ہے. آج یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کریں گے, کبھی بھی نہیں لائیں گے. وہ ایک ادارہ ہے, ہم ہمیں اپنے ادارے کو انوالو نہیں کریں گے, لیکن اپنے مفادات کے لیے جب یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ 18 کا الیکشن ہو, وہ 24 کا الیکشن ہو, تو یہ سیاستدانوں کو درست ہونے کی ضرورت ہے. یہ درست ہو جائیں گے, سب درست ہو جائیں گے. تھینک یو. ہماری جو قائد کا تھا یا ہماری پارٹی کے صدر کا ووٹ کو عزت دو. آپ جو ہے 2017 سے لے کے آپ 2023 تک آپ پولیٹیکل جماعتوں کی فگر چیک کریں,
मियां नवाज शरीफ से लेके मैडम मरियम नवाज तक कि कौन कितने इस आइन की बादस्ती के लिए, खल्क़ खुदा के आवाज के लिए, आवाम की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए कौन सी जमात के कितने लोग जेलों में थी प्रैक्टिकल। हमें ये नहीं ये बड़ा सूबा ये छोटा सूबा, इन्होंने भी सफर किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी सफर किया है। वक्तन फवक्तन पॉलिटिकली तौर पे मामलात आज भी ये हमारी सोच है, हमारी जमात का सोच है कि खल्क़ खुदा, असल ताकत खल्क़ खुदा है, और इसके लिए अगर हमारे अंदर कोई कमी बेशी है, डायलॉग से और बातचीत से उन मसाइल का बिलखसूस हम सरदार साहब से गुजारिश करेंगे, एक तो जमात के कारकुन की हैसियत से, और दूसरा इस सूबे के इस धरती के सपूत की हैसियत से, क्या डायलॉग होने चाहिए, बातचीत, सियासी पार्टियां डायलॉग के जरिए मसाइल हल कर सके, अलग गुला से, नाराबाजी से नहीं। तो शुक्रिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपने सवालों का जवाब दिया। खुशहाल खान साहब के लिए भी कुछ तालियां, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था, वो आ नहीं सके मगर उन्होंने हमें जूम लिंक पे ज्वाइन किया था। तो आज के लिए जो कंक्लूजन है सेशन का वो ये है कि बातचीत के जरिए ही मामलात हल हो सकते हैं, और अगर बातचीत का सिलसिला जारी करना है तो मेरा ख्याल है तमाम पैनलिस्ट की राय ये थी कि पहले सियासी जमातों को इकट्ठे मिल के बातचीत करना होगा और ग्रीवेंसेस को एक्नॉलेज करना होगा, और साथ साथ लापता अफराद का मसला फिल फौर जो है वो सुलझाना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।